بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نساء، اس چینل کو شروع کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک فقہ حنفی کے احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا۔ اس چینل پر آپ کو روزمرہ کے دینی مسائل جاننے کا موقع ملے گا، مثلاً وضو کا طریقہ، نماز، زکوٰۃ، قربانی، روزہ، غسل کا طریقہ، نکاح کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ میرا مقصد صرف علم دین کو عام کرنا ہے۔ میں نے باہر شریعت کورس کیا ہے اور جو بھی میں بیان کروں گی وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہی کروں گی۔ اس کے علاوہ میرا ایک انگلش چینل بھی ہے اور میں ایک ڈگری کالج میں انگلش لیکچرر کی حیثیت سے جاب کرتی ہوں۔ تو آج کا عنوان ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ جیسے کہ ایمان لانا اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان باتوں پر دل سے یقین رکھنا ایمان ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان بھی کہلائیں گے، کیونکہ زبان سے صاحب ایمان ہونے کا اقرار کرنا یہ اسلامی احکام میں جاری ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے گویا کہ اس میں یوں بیان کیا ہے کہ جن کے عقائد درست ہوں گے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انبیاء کو بھی تسلیم کرتا ہے اور آسمانی کتابوں پہ بھی یقین کرتا ہے لیکن اس کے عقائد ناقص ہو، تمام ان عقائد پر ایمان نہ لائے جن کو اللہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علم دین کیا ہے؟ علم دین سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے اور انتہائی ضروری ہے، اور ترک کرنا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، جو دین سے دور ہو۔ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ علم دین عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنا ہے، احکام شریعت سیکھنا، گناہوں کی معرفت کرنا۔ احکام شریعت کیا ہے؟ احکام شریعت سیکھنا جو ہمارے عمل سے ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ، کاروبار، روزمرہ کے کام، عبادات وغیرہ۔ اتنا علم کہ جس سے ہم یہ معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق ادا کر سکیں۔ گناہوں کی معرفت۔ گناہوں کی معرفت چاہے ظاہری ہو یا باطنی، قلب کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں اور روح کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے ظاہری اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں، ان کی تعریفات کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ یعنی اگر یہ ہمارے اندر ہے تو ان کا علاج کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھنا فرض ہے۔ عقائد اسلام۔ بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے چند علوم کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، جن میں پہلا علم عقائد کو بجمع دلائل کے ساتھ سیکھنا۔ اس کا سیکھنا فرض ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ سنا اور ایکسیپٹ کر لیا۔ عقیدہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا پھر حدیث سے، یا پھر اکابرین اسلام نے عقل سلیم سے ثابت کیا، انہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ تو ہر مسلمان عاقل و بالغ پر یہ فرض ہے کہ عقائد بما دلائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوتاہی کرنے والا خوف ہے کہ یا تو معاذ اللہ کافر و مشرک ہو جائے گا یا تو بدعتی ہو جائے گا۔ انسان کو معلوم نہ ہو تو وہ جہالت میں، کم علمی میں خدا نہ خواستہ کفر و شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو دنیا میں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات تجدید ایمان کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔
اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ جب بروز قیامت اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو انتہائی توجہ سے سنیے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ان عقائد کو سیکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر توجہ نہ رہی تو انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے عقیدے کے لحاظ سے یا اعمال کے لحاظ سے، دونوں اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور ایسا شخص بھی اپنی کمزور ایمان کے باعث دنیا میں یا آخرت میں سخت گرفت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت بہتر ہے کہ انسان عقیدے کا علم اچھی طرح سے حاصل کرے۔ اگر ہم عقائد پر ایمان لائیں گے تو دین اسلام میں داخل رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ ان میں خرابی پیدا ہوئی تو یہ کافر کہلائیں گے یا تو بدعتی کہلائیں گے، اور اگر انسان ان عقائد پر اگر قائم رہا، پھر اگر خدا نہ خواستہ عمل میں کوتاہی ہوئی تو پھر بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اس قدر یہ اہم عقیدے ہیں جن کا جاننا اور دوسروں کو بتانا لازم و ضروری ہے۔ عقیدہ دراصل ذہن میں موجود پختہ سوچ کا نام ہوتا ہے، ایک ایسے خیال کا نام ہوتا ہے جس پر انسان کامل یقین رکھتا ہے۔ عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو ایک شخص کو مسلمان کہلا دیتا ہے اور دوسرے کو کافر اور تیسرے کو منافق۔ اسی عقیدے کی بنا پر کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی کامرانی کے لیے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں تو انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر یہ درست ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ان گروہوں کا تذکرہ ہوا تو جو باوجود کثرت نیک اعمال کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، جو ہی عقیدہ نہ رکھتے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا پھر مجوسی ہو۔ نیک عمل وہ بھی کرتے ہیں، اچھے عادات اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ شخص جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا خول جہنم یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل سے پہلے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر عقیدے درست تو اعمال بھی مقبول، اور عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اگر انسان عقائد پر توجہ نہ کرے جو فرض عقیدے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بخشش کی تمنا کیسے کر سکتا ہے، چاہے پھر وہ لاکھ مسلمان کہلائے۔ مسلمان تو منافقین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہلایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ جب تک کہ یہ اس عقیدے پر رہے، ہاں اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے۔ چنانچہ یہود، نصرانی اور مشرکین کے جہنم میں داخلے کے لیے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا سی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ گروہ جہنم میں جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میری امت کو کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے کہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مطلب خود رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہودی یا نصرانی جنت میں جب تک نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یعنی اپنے عقیدے کو درست نہیں کرے۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لانے کی ظاہری طور پر سعادت ان کو حاصل تھی، وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کا عقیدہ خراب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جہنم کی وعید فرمائی، اور یہ منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کچھ فرقوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبروں میں سے ہے کہ اس زمانے میں یہ فرقے نہیں تھے،
گویا کہ وہ آنے والے زمانے میں ہوں گے، یہ یقینی بات ہے۔ وہ مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر نبی اکرم نے ان پر وعید فرمائی ہے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ، اور یہ ابو داؤد میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے دو گروہ ہیں، ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا، مرجع۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس سے کوئی عمل کا صدور نہیں ہوتا، عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے چوری کی تو اصل میں انسان کا اختیار سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس سے کروایا ہے۔ اور دوسرا ہے قدریہ۔ یہ فرقہ منکر تقدیر ہوں گے، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد میں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ فرقہ رکھنے والے میری امت کے مجوسی ہے، آتش پرست ہے، جو تقدیر کے منکر ہے۔ اگر یہ مریض ہو جائے تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائے تو تم ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو معلوم ہوا جس کا عقیدہ خراب، اس کا حق دوسرے مسلمان پر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔